چکن گنیا کا مرض تو اس میں کافی ہڈیوں میں جوڑوں میں یہ تکلیف، تو کیا نماز کے لیے پھر وہ اتحیات میں بیٹھنا یا اپنی سہولت سے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس طرح فولڈ کر کے جو گھٹنے فولڈ ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہو پا رہے ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک آسانیاں پیدا آمین۔ فرمائے اور ایسے مریضوں کو بھی شفا دے، کیا فرماتے اس پر؟ نماز کے اندر جو بیٹھنے کا جو سب سے بہتر انداز ہے وہ جسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہوئے دو زانوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دو زانوں بیٹھنا، یعنی دونوں پاؤں نیچے سے فولڈ ہو جائیں اور گھٹنے فولڈ ہو جائیں، ہاتھ گھٹنوں پر ہوں یا ران پر ہوں گھٹنے کے قریب۔ تو یہ والا جو انداز ہوتا ہے دو زانوں بیٹھنا، یہ نماز کا سب سے احسن طریقہ ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ چکن گونیا کے مریض اس انداز میں نہیں بیٹھ پائیں گے، اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، مرض بڑھ رہا ہے، تو اب ان کے لیے شریعت مطہرہ نے یہی انداز اب ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ وہ جس طرح چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ صحیح، تو اس میں سے ایک انداز ہے چار زانوں بیٹھنا، دو آلتی پالتی زانوں مار کے، بیٹھنا اتحیات میں نارمل جو بیٹھتے ہیں، اور چار زانوں بیٹھنا یعنی آلتی پالتی، جس کو چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی لوگ صحیح، کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو چار زانوں بیٹھنا یہ ایک تھوڑا سا تہذیب والا لفظ ہو جاتا ہے، تو اس طرح آلتی پالتی کر کے بیٹھنا، تو یہ بھی طریقہ جائز ہے، بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار زانوں بھی ہو بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ تو اب اس کی شرح میں شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ کسی عذر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات میں جب بیٹھنے کا موقع ہوا تو ویسے دو زانوں کے بجائے چار زانوں ہو کر بیٹھے، یا ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے، بیان جواز کے لیے، سبحان کہ جب ضرورت ہو تو ایسے موقع پر دو زانوں کے بجائے چار زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو چکن گونیا کے مریض ہوں یا جوڑوں کے درد والے، یعنی جو ہمارے عام نارمل بھی اگر پڑھ لیں، ضعیف افراد ہیں کہ جن سے گھٹنے فولڈ کر کے بیٹھنا، پاؤں میں کہیں ٹخنوں میں کوئی ایسا زخم ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے یا موچ آ گئی یا جوڑوں میں کوئی ایسا گیپ آ گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ پا رہے، تو وہ چار زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ صحیح، اچھا، جس کے لیے ایسا بھی ممکن نہ ہو کہ چار زانوں میں بھی گھٹنے فولڈ کرنے پڑیں گے، گھٹنوں میں کوئی ایسا، جوڑوں میں کوئی پرابلم ہے، تو ایسا آدمی اگر پاؤں کو آگے پھیلا کر تھوڑا اٹھا کر جس طرح چاہے، کیفما یجلس، جس طرح اس کے لیے بیٹھنا ممکن ہو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر وہ ہے کہ اگر آپ کے بیٹھنے کا انداز چار زانوں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اور اتحیات کی حالت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، دونوں بیٹھنے میں تکلیف برابر ہی ہے، جس طرح بھی پاؤں رکھ کے ہم بیٹھیں تکلیف مطلب ہے تو برابر ہی ہے، تو ایسے پھر میں دو تو زانوں، ہمت کر کے دو زانوں ہو کر بیٹھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ تو اس میں اب یہ کہ جس کے فولڈ نہیں ہو رہے، اب دو سجدے کرنے، جی، اب ایک سجدہ کرنے کے بعد جب وہ بیٹھنا ہے تو بیٹھ تو پا نہیں رہے، تو کیا گھٹنوں پہ کھڑے ہو؟ کبھی نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جن کی فولڈنگ میں مسائل رہتے ہیں یہ، تو اب وہ کیا گھٹنے پہ کھڑا رہے یا کیا کرے گا اس صورت میں؟ اب گھٹنوں کے بل بھی یہ بیٹھنا ہی کہلاتا ہے ایک طرح کا، تو اگر وہ سجدہ کرنے کے بعد اٹھائے، اب وہ باقاعدہ تحیات والی دو زانوں والی پوزیشن بنا کر بیٹھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو رہا ہے، تو اب وہ چاہے تو دونوں گھٹنوں پہ کھڑے ہو جائے، اس کو بھی بیٹھنا کہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا اطمینان کرے، رکے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے جتنی مقدار توقف کرے، اور چاہے تو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو دعا بھی ایسے موقع پہ اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد پھر اگلے سجدے میں چلے جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ یوں کر کے پھر سجدہ کر کے، اور جب اتحیات میں بیٹھنے کا باقاعدہ ہے تو اس میں پھر دو زانوں ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر آلتی پالتی چار زانوں چوکڑی مار کر بیٹھنا یوں بھی ہے کہ نماز کی بھی اہمیت کو بھی، اور بالخصوص زمین پر سجدہ کرنا، زمین پر سجدہ کرنے والوں کی نماز کے اعتبار سے بھی اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اب تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا، اسٹول لے لیا، کرسی لے لی، تو یوں نہیں چلے گا کہ ہم
تھوڑے سے مرض کی وجہ سے یا تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے ہم اس کرسی پر آ جائیں، اسٹول پر آ جائیں، کرسی اور اسٹول پر نماز پڑھنے والا وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے، یعنی حقیقی جو اراکین نماز کے ارکان ہیں وہ گویا کہ حقیقی طور پہ وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اشارے کر رہا ہے ہر چیز کا۔ تو جب اتنی طاقت ہے کسی کو کہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو اب وہ کرسی استعمال نہیں کرے گا۔ اگر اسے بیٹھنے میں پرابلم ہے تو بیٹھنے کے احکامات مفتی صاحب نے بیان کر دیے کہ آپ اس میں آپ 4 زانوں بیٹھ جائیں، پاؤں آگے بچھا دیں، کچھ بھی کر دیں۔ لیکن اگر آپ کرسی پر آ جائیں گے کہ میں اس کی جگہ کرسی پر ہی آ جاؤں گا تو پھر ایک تعداد وہ ہوگی کہ جن کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ہم مطلقاً کرسی والوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جو ایسے عذر والے ہیں کہ جن کو واقع ہی نہ وہ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں نہ وہ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت شدید تکلیف ان کے لیے، اور یہ چیزیں ان سے ساکت ہو جائیں تو پھر جا کر ان کو وہ بھی گنجائش ملے گی۔ نارمل بخار اور اس طرح کے معاملہ ہو تو فوراً کیا کرسی پر تو نہیں اجازت مل جائے گی؟ نارمل بخار ہے، نزلہ زکام، تو ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم اسے کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لے لیں، چونکہ آپ کا یہ فرائض کا معاملہ ہے۔ آپ کی نماز، آپ وضو بھی کر کے آئے، ہمت کر کے آپ نے نماز بھی پڑھ لی، لیکن آپ کو رکوع سجود کرنا ضروری تھا، آپ کی کیفیت آپ کی طاقت کے مطابق یہی بنتا تھا، تو اب آپ رکوع سجود والی نماز آپ نے پڑھنی تھی، لیکن آپ نے سجدے کا اشارہ کر دیا، تو یہ اشارہ سجدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سجدہ حقیقی پر قدرت پا رہے ہیں۔ ہاں، اگر سجدہ حقیقی زمین پہ سجدہ نہیں کر پائیں گے تو اب آپ کا یہ سجدے کی طرف اشارے کی ایک صورت بنے گی۔ تو جو بھی ہے نماز کے احکامات سیکھنا ضروری ہیں، چونکہ نماز فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی صحیح طور پر ہو یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔